دنیا میں جسے اپنا امام مانتے تھے، تم دنیا میں جسے اپنا قائد مانتے تھے، تم دنیا میں جسے اپنا رہنما مانتے تھے، اس کا نام لیا جائے گا، تمہارا امام بھی آئے گا، اس کے پیچھے تمہیں بھی حاضری دینی ہے۔ کہ ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جو بھی اللہ کا نیک بندہ تمہیں اور ہمیں مل جائے، جو ہمیں اور آپ کو طریقت کے راستے پر چلا سکے، ہمارے دل میں لگے ہوئے جنگ کو دور کرا سکے، ہمارے کھوئے ہوئے خدا سے ہماری پہچان اور رابطہ کرا سکے، جو ہی ملے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم بیعت کر لو، اسی کو طریقت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ بیعت کر لو، اسی کو طریقت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ پیر کامل کو طریقت کا استاذ کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب دنیا کے اندر انسان شریعت کے معاملے میں امام اعظم کی اتباع کر رہا ہے، اب اگر طریقت کے معاملے میں انسان کسی ایسے شیخ کامل کی اتباع کرے، ایسے شیخ کامل کی بات مانے، ایسے پیر طریقت کا مرید اور متبع ہو جائے، جس شیخ کا شجرہ نسب، جس شیخ کا طریقہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ تک ملتا ہو، تو نبی کے شجرے سے جس شیخ کا شجرہ مل جائے، پھر دیری نہ کرو، اس پیر کا دامن پکڑ لو، نبی کی شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ الذی اوضح بالسبل والصلاة والسلام على نبيه الذي أوضح سبلا وعلى آله وأصحابه الذين أعد الله لهم نزلا وعلى أوليائه الذين جاهدوا في سبيله فأصابوا فضلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال تعالى في موضع آخر إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام تر تعریفیں اس خلاق کائنات پروردگار عالم کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو آج کے اس پاک متبرک محفل مجمع اور سبھا کے اندر حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ لہٰذا آئیے محبتوں کے ساتھ اس کریم رب کے دربار میں ہم سب شکریہ ادا کریں اور پڑھیں سب مل کر الحمدللہ رب العالمین۔ شکروں کے بعد آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جی لگا کر نبی والے نبی کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانی عقیدت اپنے انداز محبت میں پیش فرما لے اور پڑھے بآواز بلند اللہم لانا محمد وعلا آلِ سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ کریم کے توفیق سے آج ہم اور آپ ایک پاک مجلس میں تشریف رکھتے ہیں
آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور آیے کریمہ کا جز اور ٹکڑا ہم نے پڑھنے کی سعادتیں حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ کریم نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرے بندوں، جب تم دنیا کے تمام تر مشغولیت سے فارغ ہو کر ہمارے دربار میں پھرو گے، میدان محشر کا قیام ہوگا تو ہم تمہیں اپنے پاس پکاریں گے، بلائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ہمیں اور آپ کو جو وہاں بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، اللہ کے حضور ہمیں اور آپ کو جو حاضری دینی پڑے گی، تو وہاں اللہ ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے پکارے گا، کیسے بلائے گا، کیسے پتا ہوگا کہ اس وقت اللہ اپنے سلی گوڑی کے بندوں کو پکار رہا ہے، اپنے بنگال کے بندوں کو پکار رہا ہے، ہند کے مسلمانوں کو پکار رہا ہے، کہ عرب اور عجم کے بندوں کو پکار رہا ہے۔ اس پکار کی پہچان کیا ہوگی؟ ہمیں اور آپ کو معلوم کیسے پڑے گا کہ اب ہمارے لیے سوال ہونا ہے، اب ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اب ہمیں اللہ اپنے دربار میں بلائے گا، اس دن ہمیں اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کی طرف منہ کو موڑنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ تمیدی گفتگو میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ پیر طریقت رہبر رائے شریعت کچھ ہی دیر میں ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اور یہ میلاد کی محفل ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے کا خطاب آپ سنیں یا میں کروں۔ اور میلاد کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ میلاد کا معنی، مطلب مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا۔ اور اب اسی کے ضمن میں علماء اہل سنت نے میلاد کی محفل سجا کر ہمیں ایک طریقہ دے دیا کہ نبی کا ذکر بھی ہو جائے اور نبی کی شریعت کا علم بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ لہذا اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں تمہیدی گفتگو کو چھوڑ کر اپنی تقریر کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم انہیں اپنے دربار میں پکاریں گے، اپنے دربار میں بلائیں گے، ان کی حاضری ہمارے دربار میں ہونی ہے، ان کی پیشگی ہمارے دربار میں ہونی ہے، وہ ہمارے دربار میں پیش ہوں گے، ہمارے دربار میں حاضری دیں گے۔ اب ہم پوچھتے ہیں، اے پروردگار، تیرے بندوں میں کروڑوں بندے ہیں، جو اب ایسی صورت میں ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں تیرے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم کیسے جانیں گے کہ اب ہمیں پکارا جا رہا ہے، اب ہمیں بلایا جا رہا ہے؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جب پکارا جائے گا تو تمہاری پہچان اس طرح ہوگی کہ ہم تمہارا نہیں، تمہارے امام کا نام لیں گے۔ تم دنیا میں جس کی ابتدا کرتے تھے، تم دنیا میں جسے اپنا امام مانتے تھے، تم دنیا میں جسے اپنا قائد مانتے تھے، تم دنیا میں جسے اپنا رہنما مانتے تھے، اس کا نام لیا جائے گا، تمہارا امام بھی آئے گا، اس کے پیچھے تمہیں بھی حاضری دینی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کی اللہ کے دربار میں پیشی اس کے امام کے ساتھ ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام سے مراد کیا ہے؟ امام سے مراد کیا ہے؟ وہ کون امام ہے؟
کہ جس کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، لوگوں کو اللہ کے دربار میں طلب کیا جائے گا، لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی۔ تو ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ جس کی دعوت کو قبول کر کے جمع ہوتے تھے، جس کے کہنے پر کوئی بھی عمل کرتے تھے، خواہ وہ عمل خیر کا ہو، خواہ وہ عمل برائی کا ہو، انسان دنیا میں جس کی بات پر چلا کرتا تھا، جس کی بات مانا کرتا تھا، جس کی اتباع کرتا تھا، جس کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، ابن عباس کہتے ہیں اسی کے ساتھ دنیا والوں کو پکارا جائے گا، دنیا والے اپنے رب کے دربار میں حاضری دیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے شرابیوں کے ساتھ تو بتاؤ ان کا حشر کیا ہوگا؟ شرابیوں والا ہوگا یا نیکوں والا ہوگا؟ ہر شخص یہی کہے گا شرابیوں کی جماعت میں بلایا گیا ہے تو جس طرح مجرم شرابی گردانا جائے گا اس کی جماعت کے لوگ بھی گردانے جائیں گے، جس طرح مجرم اس کا امام گردانا جائے گا ان کے متبعین اور ان کے مقتدی بھی گردانے جائیں گے۔ لیکن حضرات محترم، اگر ایک شخص عالم دین بھی ہو، ایک شخص پیر طریقت بھی ہو، ایک شخص رہبر شریعت بھی ہو، ایک شخص دین کا قائد اور رہنما بھی ہو، اگر آپ کا شمار ان کے مقتدیوں میں ہو، ان کے متبعین میں ہو، اب آپ کے پیر صاحب کو جس مجلس میں بلایا جائے گا، جب آپ ان کے پیچھے ان کے ساتھ چلو گے تو جو عزت تمہارے پیر کو ملے گی وہی عزت اللہ تمہارے کو بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے، جو جس کے ساتھ جہاں جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ اور سلوک ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر اگر آپ کی پہچان ہے کسی سرکاری ہاسپٹل میں تو پھر آپ کو گھنٹوں لائن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہچان والا جو ہی بغیر لائن لگائے داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر ان کے پیچھے ہیں تو پھر آپ کو بھی بغیر لائن لگائے ہوئے داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر پہچان نہیں ہے تو پھر آپ کو لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے گھنٹوں۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ جن کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ویسا ہی گردانا چاہتا ہے، انہیں ویسا ہی سمجھا جاتا ہے، انہیں ویسا ہی بولا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں پر ٹھہر کر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر دو شخص غیر مسلم بھی بیٹھا ہو لیکن اتنے سارے ٹوپی والے یہاں بیٹھے ہیں تو دور سے دیکھنے والا اس غیر مسلم کو غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کے بھیڑ میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے بھی مسلمان سمجھتا نظر آئے گا۔ اگرچہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن سمجھا وہی جائے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، مشابہت سے بچو، کیونکہ جو شخص جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سمجھا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لہذا آپ جن کے ساتھ رہیں گے آپ کو ان جیسا ہی شمار کیا جائے گا، آپ کو ویسا ہی مانا جائے گا۔ اب سوچئے پروردگار کا یہ قاعدہ ہے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے بندوں کو اپنے دربار میں حساب کے لیے بلاؤں گا، میں اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے لیے بلاؤں گا، میں اپنے بندوں کو ان کی جزا اور ان کا عمل کا ثواب اور ان کے عمل کی جو بھی بدلہ ہے وہ دینے کے لیے بلاؤں گا، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں انہیں ان کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، میں ان کے مقتدا کے ساتھ بلاؤں گا، میں انہیں ان کے رہنما کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کا رہنما اللہ والا ہوگا، اور اگر اللہ والوں کے ساتھ ہم سب کی حاضری اللہ کے دربار میں ہو گئی تو وہ کریم رب اتنا مہربان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بخش کر کے ان کے ساتھ ہمارا ہی معاملہ فرمائے گا۔
ان کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ فرمائے گا، ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے گا۔ اسی لیے اعلی حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اسی شخص کی اتباع کرو، اسی کو اپنا امام بناؤ، اسی کو اپنا مقتدا بناؤ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہو، یعنی وہ عالم دین ہو، اسے اپنا امام بناؤ، اسے اپنا مقتدا بناؤ۔ اب یہاں سے ہٹ کر اگر میں آپ سے عرض کروں تو پھر یہ بات بھی مناسب ہوگی، اس لیے کہ امام بنانے کی صورت میں دو وقت انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ضرورت پڑتی ہے شریعت کے معاملے میں، اور ایک ضرورت انسان کو پڑتی ہے طریقت کے معاملے میں۔ شریعت اور طریقت یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، لیکن شریعت کے اوپر عمل کرنا کچھ حد تک آسان ہے اور طریقت پر چلنا یہ بڑا مشکل امر ہے۔ لہذا شریعت کے بغیر طریقت نہیں اور طریقت کے بغیر شریعت نہیں، دونوں ایک ہی ہے۔ شریعت ہی سے طریقت ہے اور طریقت ہی سے شریعت ہے، کیونکہ جو معاملات شریعت میں ہے وہی طریقت کے اندر بھی ہے، لیکن طریقت پر عمل کرنا ہر عام شخص کی بات نہیں ہے، وہ خاصوں کا مرتبہ ہوتا ہے، وہ خاصوں کی منزل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ایسی صورت میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت میں بھی کسی نہ کسی کو اپنا امام بنا لے، اور لوگوں کو چاہیے کہ طریقت کے منازل کو طے کرنے کے لیے بھی وہ کسی نہ کسی کو اپنا امام بنا لے، شریعت کے لیے بھی اپنا امام بنا لے، طریقت کے لیے بھی اپنا امام بنا لے۔ شریعت کے لیے امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو مسائل بتائے گئے، قرآن اور حدیث جو ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ کریم نے عطا فرمائے، اور ان سے جو مسائل نکلتے ہیں، جن مسائل پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ان تمام مسائل کو جاننا یا ان تمام مسائل کو قرآن اور حدیث سے نکالنا یہ ہر عام شخص کی بات نہیں ہے، ہر عام شخص کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو آپ قرآن سے مسائل نکال سکتے ہیں، نہیں، اس کے لیے انسان کو فقیہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر انسان فقیہ نہیں بن پایا اور قرآن سے مسئلہ جاننا ضروری ہے اور ان مسائل پر کس قدر عمل پیرا ہونا ہے اس کا بھی علم انسان کو ضروری ہے، تو اب انسان کیا کرے؟ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کا علم جاننے کے لیے شریعت میں اپنا امام بنائے، اور شریعت میں آج کی تاریخ میں اگر میں کہوں سلی گوڑی کے مسلمان اپنا امام اور مقتدا کسے مانتے ہیں تو ہر ایک کی زبان سے نکلے گا کہ ہم اور آپ حنفی سنی مسلمان ہیں، شریعت کے مسائل میں ہم اپنا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم اور آپ حنفی ہیں، لہذا شریعت میں اپنا امام اعظم کو مانتے ہیں۔ اب رہی بات طریقت کی، تو طریقت یہ اور زیادہ باریک راستہ ہے، شریعت سے بھی زیادہ باریک راستہ ہے، اس لیے کہ انسان کا دل اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا، انسان کے قلب کی صفائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسان طریقت کے راستے پر نہ اتر جائے۔ انسان کے قلب کی صفائی اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ طریقت کے راستے میں سفر کرنا شروع کر دے، اور چونکہ طریقت کا راستہ یہ بہت باریک راستہ ہے، تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوا تو پھر راستہ بھٹک سکتے ہیں، کیونکہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ نے کیوں کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں ان کے راستے چلانا جن کے راستے پر تو نے انعام دیا ہے، تو نے اکرام رکھا ہے، تو نے ہدیہ رکھا ہے، تو نے تحفہ رکھا ہے، یعنی
کامیابی اور تحفہ حاصل کر سکتا ہے جب انسان شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کے راستے پر بھی اپنے آپ کو نکلتا ہوا پائے، شریعت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو طریقت کے راستے پر لے کر جائے، تبھی انسان وہ انعام والا راستہ پا سکتا ہے۔ اور طریقت کہتے ہیں تصوف کے اندر اس راستے کو جس راستے پر چل کر انسان صحیح معنوں میں اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے، اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے۔ اب شریعت کے امام تو ہمارے اور آپ کے کون؟ امام اعظم ہے۔ طریقت کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنا امام تلاشنا ہوگا، اور طریقت کے امام ہی کو شیخ کامل اور پیر طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت کے راستے کے جو شیخ ہوتے ہیں، طریقت کے راستے کے جو استاد ہوتے ہیں، طریقت کے راستے طے کرانے کے جو مربی ہوتے ہیں، اسی مربی کو، اسی شیخ کو، اسی ناخدا کو پیر طریقت کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جو بھی اللہ کا نیک بندہ تمہیں اور ہمیں مل جائے، جو ہمیں اور آپ کو طریقت کے راستے پر چلا سکے، ہمارے دل میں لگے ہوئے جنگ کو دور کرا سکے، ہمارے کھوئے ہوئے خدا سے ہماری پہچان اور رابطہ کرا سکے، جو ہی ملے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم بیعت کر لو، اسی کو طریقت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ بیعت کر لو، اسی کو طریقت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ پیر کامل کو طریقت کا استاذ کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب دنیا کے اندر انسان شریعت کے معاملے میں امام اعظم کی اتباع کر رہا ہے، اب اگر طریقت کے معاملے میں انسان کسی ایسے شیخ کامل کی اتباع کرے، ایسے شیخ کامل کی بات مانے، ایسے پیر طریقت کا مرید اور متبع ہو جائے، جس شیخ کا شجرہ نسب، جس شیخ کا طریقہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ تک ملتا ہو، تو نبی کے شجرے سے جس شیخ کا شجرہ مل جائے، صرف دیری نہ کرو، اس پیر کا دامن پکڑ لو، نبی کی شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ وہ شجرہ جو شجرہ نبی کے شجرے سے ملتا ہو، جس کا اتصال و انتساب نبی کے شجرے تک ہوتا ہو، پھر اس کے کیا کہنے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس ایسی صورت میں انسان اپنے نبی تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اپنے نبی تک پہنچ جائے تو پھر اللہ کے نبی تو اسے اللہ کے دربار میں ضرور پہنچا کر ہی رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہی ہمیں اور آپ کو شیخ کامل مل جائے، شیخ طریقت مل جائے، ہمیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیری کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ برادران ملت اسلامیہ، بیعت کرنا یا بیعت ہونا یا کسی شیخ کامل کی بارگاہ سے وابستہ ہو جانا، اس سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا کہ کیا واجب ہے، ضروری ہے، ہونا ہی پڑے گا، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں، واجب نہیں ہے، ہونا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ
کہ یہ ایسی سنت ہے جس سنت کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، کیونکہ بیعت کا لفظ قرآن کے اندر بھی آیا ہے، حدیث کے اندر بھی آیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مومن اس سنت پر عمل کرتا ہے، جب کوئی بندہ مومن کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا انعام ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہدیہ اور تحفہ ہے، سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ العقبہ کے دن، عقبہ والی رات میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ نے نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا، کہتے سبحان اللہ۔ 70 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا، جس بیعت کو آج ہم مرید ہونا کہتے ہیں، جس بیعت کو آج ہم اور آپ ہمارے عرف میں مرید ہونا کہتے ہیں، پیری مریدی کہتے ہیں۔ سیدنا امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم آپ کی خدمت میں بیعت کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ کریم کے واسطے اور آپ کی ذات اقدس کے واسطے آج ہم سے آپ جو چاہے شرط منوا لے، یا رسول اللہ، آج آپ کے ہاتھوں پر ہم بک رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ، آج آپ جس بات کی ہم سے شرط منوانا چاہتے ہیں منوا لے، پوری زندگی ہم اس شرط پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی جو بھی شرط آپ ہم سے کہہ دے، ہم اس شرط کو مان لیں گے، پوری زندگی اس پر عمل کریں گے۔ کس کے واسطے؟ اللہ کریم کے لیے اور آپ کی عزت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کریم کے لیے میں تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، جب تک تم دنیا میں رہنا، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ہم تم سے یہ شرط رکھتے ہیں، اور تم ہمارے یہاں یہ شرط کو منظور کر لو کہ جب تک زندہ رہیں گے، باحیات رہیں گے، سانس لیتے رہیں گے، اپنے پروردگار کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ مسلکی اعلی حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ العقبہ کے دن اپنے صحابہ سے فرمایا، اور ایک دو نہیں، 70 صحابہ وہاں موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ دوسری بات عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اپنے مالوں اور جانوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہو، میرے لیے اتنا کہنا ہے کہ تم میری بھی جان کی حفاظت کرنا، میری عزت کی حفاظت کرتے رہنا۔ آج اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہی مسلمانوں کے سامنے ہے کہ ہر مسلمان اپنے جان، مال، اولاد کی پرواہ کیے بغیر ناموس رسالت کی حفاظت کرتا رہے۔
नबी अकरम शफी मुअज्जम की जात की बात जब आ जाए तो फिर अपने जान की फिक्र ना करे, अपने माल की फिक्र ना करे, अपने औलाद की फिक्र ना करे। अल्लाह के नबी ने बैअते उक़बा के मौके पर इरशाद फरमाया कि जिस तरह तुम अपने लिए इन सारी चीजों को करते हो, मेरी भी इज्जत और नामूस की हिफाजत करते रहना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा ने हमारे और आपके लिए एक और सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रख दिया। और क्या रखा? हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने जिन बातों का हुक्म दिया है, अगर हम उन बातों को मान लें, जैसा कि आज हमारे यहाँ जब पीर साहब हजरात तशरीफ लाते हैं तो हमसे वो कुछ वादा कराते कि नहीं कराते? वो अलग बात है कि हम महफिल में बैठकर वादा करते, घर जाने से पहले वादा खिलाफी कर देते हैं। जबकि अल्लाह अपने नबी से इरशाद फरमाता है, वौफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मस्ऊला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगों तुम वादा को पूरा करो, कि वादा पूरा ना होने की सूरत में, वादा खिलाफी किए जाने की सूरत में, इन्नल अहदा कान मस्ऊला, कयामत के मैदान में जिस वादे को, जिस अहद को, जिस बयान को तूने दुनिया में करके तोड़ दिया है, कयामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा, तुझसे सवाल होगा। उस वादा खिलाफी के बदले अल्लाह के दरबार में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम और आप उसे बड़ा छोटा और हकीर अमल समझते हैं कि वादा किया है, वादा तोड़ दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक अंग्रेजी के अंदर मकूला है, एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वार, के मोहब्बत और जंग के अंदर हर चीज जायज हो जाती है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मुहज़्ज़ब अमन पसंद मजहब है कि इस्लाम कहता है कि अगर जंग हो दुश्मनों के साथ तो वहां भी धोखा देना, वादा खिलाफी करना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। इस सिलसिले में एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, सहाबी रसूल का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, गालिबन सैयदना उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे या कोई और थे। दो सहाबी रसूल जंग उहुद के मौके पर किसी काम से पीछे से तशरीफ ला रहे थे। जब वो अपने घर से निकले तो रास्ते में कुफार से उनका साबका हुआ, मुलाकात हुई। काफिरों ने पूछा कि क्या नबी का साथ देने जा रहे हो? तो वो चूंकि अपने घर से दूसरे काम से निकले थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपने काम से जा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही तो काफिरों ने उन्हें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि जानते हैं कि ये हमारे खिलाफ जंग में नहीं जा रहे, जब नहीं जा रहे हैं तो फिर इनको पकड़ने की क्या जरूरत, छोड़ दिया जाए। उन दोनों साहब रसूल को छोड़ दिया उन लोगों ने, मुश्रिकों ने। लेकिन जब वो दोनों सहाबी रसूल अपनी जरूरत से फारिग हुए और पहुंचे तो देखा कि उस जंग के मैदान में नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी दांत शरीफ शहीद हो गए। नबी को हाजत है लोगों की, नबी को जरूरत है मुसलमानों की मदद की, क्या और जमा हो और डटकर उनका मुकाबला हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दोनों सहाबी रसूल जंग में शिरकत करना चाहते थे। जैसे ही शरीक होना चाहे तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम शरीक होना चाहते, इजाजत लेना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, इजाजत मिल जाएगी, ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा, हुजूर, रास्ते में जब हम थे तो उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें इस शर्त के साथ छोड़ दिया कि हम शरीके जंग नहीं होने वाले, हम शरीके जंग नहीं होने वाले, हम आपके साथ मैदान जंग में नहीं निकले, अपनी जरूरत से निकले हैं। या रसूल अल्लाह, उन कुफ्फार को, उन मुश्रिकों को जब हमने ये बात कही तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमारा रास्ता खाली कर दिया, लिहाजा उनसे बचकर हम आपकी खिदमत में आ गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारी जरूरत तो है, लेकिन तुमने उन मुश्रिकों से वादा किया है कि तुम जंग के लिए नहीं निकले हो, मेरे साथ देने नहीं आए हो,
برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا اور آپ کا مذہب اور مسلک، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جب وعدہ ہو تو پھر اسے توڑا نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ بصورت دیگر ان العہد کان مسئولا، اللہ کے دربار میں اس عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کی ان تمام شرائط کو مان لیں، آپ کی ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور آپ کی عزت، آپ کے ناموس کی حفاظت میں اپنی زندگی گزار دیں، تو یا رسول اللہ، آج آپ کی خدمت میں ہمارے بیعت کرنے کا فائدہ کیا؟ بصورت دیگر، بلفظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ یا رسول اللہ، ہم جو آپ کے یہاں مرید ہو رہے ہیں، آپ کے دربار میں بک رہے ہیں، خود کو بیچ رہے ہیں، یا رسول اللہ، اس سے ہمیں انعام کیا ملے گا؟ اس کا ہمیں بدلہ کیا ملے گا؟ اس کی ہمیں نیکی کیا ملے گی؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اپنے اس بیعت پر قائم رہے، اپنے اس وعدے پر ثابت رہے، میرے مرید بنے رہے، تو یاد رکھو اس کا بدلہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مرید ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومن بیعت کر لیتا ہے، مرید ہو جاتا ہے اور اپنے شیخ کی ان تمام باتوں پر عمل کرتا ہے جس کی شیخ نے اجازت دی ہے، یا شیخ کی بارگاہ میں جن باتوں کا وہ شخص معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو آج بھی نبی کا وہ فرمان زندہ ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دی جائے گی۔ حضرت امام فخر الدین رازی اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بیعت عقبہ میں صحابہ نے یہ تمام باتیں کی اور نبی کے خدمت میں بیعت کی، نبی کے مرید ہوئے، نبی کے فالوور ہوئے، نبی کے متبع ہوئے، تو اللہ کریم کو ان کا یہ عمل، نبی کی خدمت میں بیعت کرنا، نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، نبی کی خدمت میں معاہدہ کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر ان کی شان میں، ان کے حق میں آیت نازل کر دی۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کے نبی نے کیونکہ کہا تھا اگر تم نے میری اتباع کر لی، ان معاہدہ کو پورا کیا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، میرے محفوظ کی حفاظت میں اپنی زندگی گزار دی، تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے نبی کے اس فرمان کی تصدیق کے لیے قرآن میں آیت نازل کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان کو، ان کے مال کو خرید لیا، کیونکہ مومنوں نے اپنے جان کو بیچ دیا، اپنے مال کو بیچ دیا۔ کہاں بیچا؟ نبی کی خدمت میں بیعت کے ذریعے مومنوں نے اپنے جان کو بیچا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے مال کو بیچا ہے۔ جب مومنوں نے نبی کے خدمت میں اپنے مال کو بیچا ہے تو پھر کوئی خریدار بھی تو ہونا چاہیے، جب بائع موجود ہے تو مشتری بھی ہونا چاہیے۔ آپ اپنا سامان لے کر ساؤتھ کالونی بازار میں بیچنے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی خریدار ہونا چاہیے۔ مومنوں نے اپنا مال، اپنی جان نبی کے خدمت میں فروخت کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے جان کو، ہم نے ان کے مال کو خرید لیا، اب ان کے جان اور مال کے بدلے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ان اللہ اشتری، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ، نعرہ تکبیر۔ ان
اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب مومنوں نے اپنے مال و جان کو بیعت کے ذریعے نبی کی خدمت میں فروخت کر دیا تو اللہ نے اسے خرید لیا، اور جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے بدلے ثمن دیا جاتا ہے، اس کے بدلے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، بغیر معاوضہ کے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ اللہ کریم ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے دنیا میں چونکہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ جب تم کچھ خریدو گے تو اس کے بدلے تمہیں دینا ہوگا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے جب ہمارے اور آپ کے مالوں کو خریدا، ہماری جانوں کو خریدا تو کچھ بھی نہ دے پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کریم ہے، کرم کر کرم دیکھے کہ ہمارے مالوں کو ہماری جانوں کو خرید کر اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ انعام کس کے لیے ہے؟ ان 70 صحابہ سمیت حضرت عبداللہ ابن رواحہ جس نے لیلۃ العقبہ کے موقع پر نبی کی خدمت میں ایک درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، مرید ہوئے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب وہ مرید ہو گئے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے پیغمبر جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، تو پروردگار ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ کا خطاب دے کر اللہ انہیں جنت کا مزہ سنا رہا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انما یبایعون اللہ یبایعونک، کیا ہے وہ آیت؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، دراصل یہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ یہ اللہ کے قدرت والے ہاتھ ہے، کیونکہ ایک پیر کا ہاتھ، ایک ولی کا ہاتھ یہ عام ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ ولی کا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ ایک جیسا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دو ہاتھ ہے، ان کے پاس بھی دو ہاتھ ہے، لہذا اسی لیے وہ دھوکے میں پڑ کر آج تک سوچ رہے ہیں کہ غوث اعظم ایک ہی وقت میں اتنے سارے پتوں میں اتنے سارے مریدوں کے یہاں کیسے پہنچ گئے۔ ان سے کہہ دو کہ غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہیں سمجھنا ہوگا کون کو جو اللہ نے اختیار کیے ہیں وہ تمہارے جیسے نہیں، ارے تم اللہ کے بندے ہو، اور غوث اعظم اور اللہ کے ولی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تمہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے قدرت والے ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اپنی قوت رکھی ہے، اپنی طاقت رکھی ہے، اپنا پاور رکھا ہے۔ اسی وجہ سے غوث اعظم ایک ہان میں ہزاروں مرید کے گھر تشریف لے جایا کرتے ہیں، اور ماں کے پیٹ ہی سے قرآن کو حفظ کر کے دنیا میں تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ وہ دھوکے میں آج تک ہے، کیونکہ انہوں نے انہیں اور انہیں ہمیں اور اپنے آپ کو برابر سمجھ لیا، جبکہ وہ اور ہم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے اور ہمارے درمیان فرق ہے، اللہ نے انہیں قدرت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں پاور عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا جب کوئی بندہ مومن کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں بیعت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، تو وہ شیخ کامل انہیں طریقت کے منزل طے کرانے میں اس کے مربی اور استاد اور معلم ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ طریقت کا راستہ یہ بڑا باریک راستہ ہے۔
بغیر استاذ کے، بغیر شیخ کے، بغیر پیر کے کبھی کوئی انسان اس راستے کو طے نہیں کر پائے گا۔ اور خاص طور پہ ہم جیسے انسان جنہیں نہ شریعت کا علم ہے نہ طریقت کی معرفت ہے، لہذا ہم اور آپ تو اور بھی زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اس باریک راستے کو طے کرنے کے لیے اور سفر کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو استاذ کی ضرورت ہو۔ ایک شخص جو ڈرائیونگ جانتا ہے وہ گاڑی خرید کر کہیں بھی لے جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے وہ بغیر ڈرائیور کے گاڑی لے کر کہیں بھی جا نہیں سکتا۔ اب ہمیں اور آپ کو طریقت کا راستہ معلوم ہی نہیں کہ طریقت کہتے کسے ہے، دل کی صفائی ہوتی کیسے ہے، اللہ کا خوف دل میں بسایا کیسے جاتا ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل کیسے کی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر اس راستے میں ہمیں چلنا ہو، اللہ کی پہچان ہمیں کرنا ہو، طریقت کا راستہ معلوم کرنا ہو، شریعت کا علم حاصل کرنا ہو، تو ہمیں اور آپ کو تو بدرجہ اولا ضرورت ہے کہ ہم اس راستے کے ماہر کو، اس راستے کے ماہر کو، جسے شیخ طریقت کہا جاتا ہے، ولی کامل کہا جاتا ہے، پیر طریقت کہا جاتا ہے، اس کے دامن کو تھام لے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، صرف وہ جس طرح جس جگہ جو کام کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم اس پر عمل کریں، اللہ کی توفیق سے طریقت کے راستے طے کرتے نظر آئیں گے۔ طریقت کا راستہ ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں مرید ہونے کے۔ آئیے میں عرض کروں اس سے پہلے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحکم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، جب کوئی شخص طریقت کے راستے میں آتا ہے تو پھر اسے شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے، اس لیے کہ جس شخص کو شیخ طریقت کا پتہ معلوم نہ ہو، جس شخص کو کے ہاتھ میں شیخ طریقت کا دامن نہ ہو، تو علماء بیان فرماتے ہیں من لا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا پھر اس کا پیر شیطان ہو جایا کرتا ہے۔ کیونکہ شیطان کو آپ کم نہ سمجھے، شیطان کو آپ کم نہ سمجھے، شیطان کوئی جاہل نہیں ہے، شیطان معلم ملائکہ ہے، معلم ملکوت ہے، شیطان بھی بڑا عالم ہے، شیطان جاہل نہیں ہے، شیطان ابلیس بننے سے پہلے، مردود بارگاہ الہی ہونے سے پہلے فرشتوں کا استاذ ہوا کرتا تھا، فرشتوں کا استاذ ہوا کرتا تھا۔ سوچئے جو شخص فرشتوں کا استاذ رہا ہو اس کے علم کتنے ہوں گے، اس کے علم کا کیا عالم رہا ہوگا۔ شیطان بھی بڑا عالم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام فخر الدین رازی کے نزا کے وقت جب شیطان نے آ کر کہا کہ اے رازی تم نے پوری زندگی کہا اللہ ایک ہے، بتاؤ اللہ ایک ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام فخر الدین رازی نے دلیلیں نہیں دی۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور جو مشہور واقعہ ہوتا ہے اسے میں بڑا تفصیل میں گزارش کرنے کی سعادت نہیں حاصل کرنا چاہتا، وقت ضائع ہوگا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے اکثر مجلسوں میں سنا ہوگا کہ جب شیطان نے فخر الدین رازی کے نزا کے وقت کہا کہ رازی تو نے پوری زندگی کہا اللہ ایک ہے، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے ایک دو نہیں بلکہ 360 دلیلیں دے دی۔ سبحان اللہ، 360 دلیلیں تو دے دی۔ لیکن اگر شیطان جاہل ہوتا تو 360 دلیل کی کیا ضرورت پڑتی؟ ایک دلیل دیا، شیطان کے پاس چونکہ جواب نہیں، لاجواب ہو کر چلا جاتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن شیطان کے پاس بھی کچھ تھا، اسی لیے تو امام فخر الدین رازی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں دلیلیں دیتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب
انسان ایک دلیل دے اور اس دلیل کو توڑ دیا جائے تو پھر انسان دوسری دلیل دیتا ہے، جب اسے توڑ دیا جائے تو تیسری دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شیطان اتنا بڑا عالم تھا کہ امام فخر الدین رازی نزا کے عالم میں 360 دلیلیں شیطان کو دیتے رہے، لیکن شیطان ان کی ہر ایک دلیل کو رد کر دیا۔ حد تو وہ تب ہوئی جب 360 دلیلیں فخر الدین رازی دے چکے، ان تمام دلیلوں کو شیطان نے رد کر دیا تو ان کے استاد، ان کے مربی، ان کے ناخدا، ان کے شیخ کامل، ان کے پیر طریقت سید نجم الدین کبریٰ جو دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، انہوں نے کہا اے رازی دلیل کیوں دیتا ہے؟ کہہ دے میں اپنے رب کو بنا دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ جو ہی رازی نے اپنے شیخ کی بات سن کر یہ بات کہی، شیطان وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ ایک دو نہیں 360 دلیلیں دینے والے عالم کو بھی اپنے پیر کی ضرورت نزا کے وقت پڑی۔ نزا کا وقت یعنی دم آخر، دم رخصت، خیر آباد کہنے کا وقت دنیا سے کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار تیغیت حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا و بالفضل اولانا سرکار نوشاد ملت علامہ نوشاد صاحب قبلہ قدس اللہ العالی والنورانی پورے آن بان شان کے ساتھ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہیں، زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے ہاتھوں پہ مائک ہوگا اور انشاءاللہ وہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمارے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں گے، اور ہمارے سینوں میں گناہوں کی وجہ سے جو داغ اور دھبے لگ گئے ہیں حضرت کے ناصحانہ کلمات سے انشاءاللہ وہ داغ اور دھبے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیونکہ میں نے اوائل گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اور پیر کا کام ہوتا ہے اپنے مرید کے قلب کی صفائی کرنا، اپنے مرید کے دل کو پاک کرنا، صاف کرنا۔ کیونکہ جب انسان کا قلب صاف نہ ہو تو وہ کسی بھی حال میں طریقت کے منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی ہم نے کہا طریقت کے منزل یہ بڑے باریک راستے ہیں، یوں سمجھو بال کے مانند باریک ہے۔ ایک بال کے اوپر اگر چلنا ہو تو چلنا کتنا کٹھن اور مشکل ہوگا، اگر تھوڑا بھی پیر ڈگمگائے تو انسان گر جائے گا۔ اسی طرح طریقت کے راستے میں چلنا اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا یہ بڑے باریک راستے ہیں۔ اس راستے میں صحیح معنوں میں وہی شخص چل سکتا ہے جس کے دامن میں، جس کے ہاتھوں میں کسی شیخ کامل کا دامن ہو۔ لہذا آج شیخ کامل پیر طریقت رہبر راہ شریعت ہمارے اور آپ کے درمیان رونق افروز ہو گئے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے اپنے مریدوں کے قلب کی صفائی کرنا، تاکہ ان کے مرید طریقت کے راستے میں ڈگمگائے نہیں، بلکہ جب ان کے قلب کی صفائی پیر صاحب فرما دے تو وہ طریقت کے راستے میں جو راستہ بڑا باریک ہے بلٹ ٹرین سے بھی زیادہ رفتار سے چلتا ہوا نظر آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام فخر الدین رازی نے شیطان کو 360 دلیلیں دے دی، لیکن کامیاب کب ہوئے؟ شیطان سے چھٹکارا کب ملا؟ نزا کی پریشانی سے، بلا اور مصیبت سے کب بچے؟ شیطان کے ہتھ کنڈے سے چھٹکارا کب ملا؟ جب اتنے بڑے عالم کو ان کے شیخ نے دور سے ملاحظہ کر کے پکارا اور کہا اے میرے مرید دلیل نہ دے کہ شیطان دلیل کے قابل نہیں، تو اسے کہہ دے میں اپنے
मांगता हूँ। इतने बड़े आलिम को नज़ा के परेशानी के वक्त छुटकारा शेख कामिल के ज़बानी हुई, तो हमें और आपको तो अगर शैतान नज़ा के वक्त घेर ले तो 361 क्या, हम आधी दलील भी देने के काबिल नहीं है। दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। लिहाजा हमें आपको जरूरत है कि नहीं है? हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप भी जब शेख कामिल को देखें तो फिर उनके दामन से वाबस्ता हो जाए, खुद को उनके बारगाह में बेच दे, फरोख्त कर दे। क्योंकि मुसलमान जब इन तमाम शराइत के साथ, जो शराइत लैलते उक़बा के मैदान में नबी अकरम ने अपने 70 सहाबा के सामने रखी कि तुम अल्लाह की इबादत करते रहना, शिरक ना करना, मेरे नामूस की हिफाजत करना, इन शराइत के साथ जब मुसलमानों ने अपने आप को नबी के खिदमत में भेजा था तो उनके आमाल को किसी और ने नहीं बल्कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह कहता है मैंने अपने बंदों के उन आमाल को खुद खरीदा था और बयान लहुमुल जन्ना का मुजदा दिया, उसके बदले मैं उन्हें जन्नत दूंगा। लिहाजा आज भी अगर कोई मुसलमान अपने आप को शेख कामिल की बारगाह में फरोख्त करे उन तमाम शराइत के साथ जो शराइत नबी ने रखे, और क्या रखे कि वो अल्लाह के फरमान पर, आकाम पर अमल करे, अल्लाह ने जिन चीज़ों को फ़र्ज और वाजिब किया है उन पर अमल करते रहे, नबी की सुन्नत पर अमल करते रहे, तो उनके लिए आज भी वही मुजदा है जो मुजदा हमारे नबी के ज़माने अल्लाह ने 1450 साल पहले मुसलमानों को अता फरमाई कि बेअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह उसके बदले मुसलमानों को जन्नत अता फरमाएगा। लिहाजा ऐ लोगों, आज आपके और हमारे दरमियान एक शेख कामिल तशरीफ रखते हैं, मौका को गनीमत जानकर हमें और आपको चाहिए कि हम और आप भी बैअत कर ले। बैअत की बड़ी फजीलतें आई है। जो लोग बैअत नहीं करते, जो लोग मुरीद नहीं होते, जो लोग अपना शेख नहीं बनाते, उसका शेख शैतान होता है, और जो बैअत कर लेते हैं ना, चूंकि ये एक वादा है, एक किस्म का वादा है कि इंसान वादा करता है, और इंसान की एक आदत है कि इंसान जब किसी के सामने कोई बात कह देता है ना, तो फिर उस बात से मुकरने को पसंद नहीं करता है। करता है क्या? आप अगर अपने बेटे से कह दें कि शाम के वक्त जब आऊंगा वापस तो तुम्हारे लिए 100 रुपए की मिठाई लाऊंगा, तो अब ऐसी सूरत में बताइए, आप जब वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं तो दुकान के सामने से गुजरते हैं तो ख्याल आता है कि नहीं बेटे से वादा किया था 100 रुपए की मिठाई लानी है, खरीद कर ले आते हैं। आपका बेटा है, आप चाहे तो 1000 रुपए की मिठाई उसे खिला सकते हैं, लेकिन जब आप वादा कर लेते हैं ना, तो ऐसी सूरत में आपके जहन में बात आ जाती है कि बेटे से वादा किया था, वो चीज उसे दिलवानी है, लिहाजा जो ही आप वहां से गुजरते हैं तो वो चीज उसे दे देते हैं। मुसलमानों, नमाज फर्ज है, ये हमें आपको मालूम है, रोजा फर्ज है, हमें आपको मालूम है, नमाज पढ़नी ही होगी, रोजा रखना ही होगा, माँ बाप की फरमा बरदारी करनी ही होगी, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मानना ही होगा। ये करना तो हमारी जिम्मेदारी है ही, हमें करना ही है, उससे कोई छुटकारा नहीं। लेकिन जब एक मुसलमान किसी शेख की बारगाह में, किसी पीर की बारगाह में, किसी पीर तरीकत की बारगाह में आकर वादा करता है, उनके हाथ पर हाथ रखकर आहद करता है, मुआहदा करता है कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद रोजा नहीं छोड़ूंगा, फर्ज अगर ज़कात हो तो देना नहीं छोड़ूंगा, फर्ज अगर हज हो तो फिर कर ही दूंगा, अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, शिरकत नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा, ज़िना जैसी मुहलिक गुनाह के तरफ कभी जाने की कोशिश नहीं करूंगा। जब इंसान किसी शेख की बारगाह में हाथ रखकर वादा करता है तो कभी अपने निस्यान की वजह से, नफ्स की कमजोरी की वजह से उन गुनाहों की तरफ जाता है, तो वो शेख उसे याद दिलाते हैं आलम तसव्वुर में कि ऐ मेरे बुरी, तूने वादा किया था, लिहाजा जो हाथ
बचाता हुआ नजर आता है। इंसान अपने आप को गुनाह से बचाता हुआ नजर आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मुरीद होना फर्ज और वाजिब नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज और वाजिब है, लेकिन हाँ मुरीद होना वो सुन्नते महबूबा और महमूदा है कि अगर इंसान हो जाता है तो अपने नफ्स की कमजोरी के बिना पर अगर शरीयत के आमाल में कभी कोताही हो भी तो वो शेख जिसके हाथों पर उसने हाथ रखकर वादा किया था वो उसका फैजान उस शख्स पर जारी कर देते हैं और उनके फैजान के बदौलत इंसान अल्लाह का फरमाबरदार होता हुआ नजर आता है। लिहाजा दुनिया में तो ये फायदा है ही कि उनका फैजान जारी होता है, उनका करम होता है और उनके करम की वजह से इंसान गुनाहों से बचता हुआ नजर आता है। और क़यामत के दिन तो हमने पहले ही अर्ज किया, यौम ददउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हर इंसान को अल्लाह उसके इमाम के साथ, उसके शेख के साथ, उसके पीर के साथ, उसके उस मुरब्बी और कायद के साथ पुकारेगा जिसकी बात वो दुनिया में माना करता था। तो वो लोग जिनका कोई शेख नहीं, अरे वो किनके साथ पुकारे जाएंगे? वो लुच्चे और लफंगे के साथ पुकारे जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने खुद को फरोख्त किया है अल्लामा शमशाद की बारगाह में, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि ऐसे पीरे तरीक़त वली कामिल के साथ अल्लाह के दरबार में पुकारे जाएंगे। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप भी जब मौका मिला है तो खुद को फरोख्त कर दे, खुद को बेच दे, उनकी बारगाह में आकर उनसे मुआहदा करे, वादा करे कि आइंदा पिछली जिंदगी में जो हुआ सो हुआ, उनसे तौबा कर ले, आइंदा की जिंदगी में कभी भी इंशाअल्लाह गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसी वादा का नाम ही मुरीद होना है, इसी वादा का नाम बैअत करना है और इसी मुआहदे पर कायम रहना मुरीद होना कहलाता है। मुरीद होना कहलाता है। कोई शख्स मुआहदा कर ले, वादा कर ले, पीर साहब के सामने सारी बातें मान ले, पीछे जाकर उनकी नाफरमानी करे तो वो मुरीद नहीं है। बल्कि जो मुरीद अपने पीर की बात मानता हो, इत्तिबा करता हो, फरमा बरदारी करता हो, ऐसे मुरीद के लिए कयामत तक के लिए गौसे आजम के रोजे से मुस्तैद जाफिजा है कि मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीदों मेरी बात पर चलना, खौफ दुनिया का ना करना कि मेरा रब अल्लाह है, मैंने अपने रब को राजी कर लिया है। लिहाजा अगर वो मुज़्दे जाफिजा हम और आप भी चाहते हैं कि गौसे आजम के दरबार से आए और हम और आप भी दुनिया और दुनिया के खौफ से और गम से हम और आप भी मुनज़्ज़ह और मुबर्रा हो, तो फिर ऐसी सूरत में अपने शेख की बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानते हैं तो फिर मुरीद होने का और खुद को मुरीद कहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने अर्ज किया, अल्लाह सुब्हानहू करीम इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इद युबायिऊनका तहत शजरा, बेशक वो लोग जिन्होंने दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत की, अल्लाह ने उन्हें मोमिन कहा और कहा कि उन मोमिनों से परवरदिगार राजी हो गया है। लिहाजा उन सहाबाए कराम के वसीले को पकड़ते हुए हम और आप भी इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा मुरीद होंगे तो अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी का मुज़्दा हमें और आपको भी मिलेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।